نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو خرچ کرو اپنی پاکیزہ کمائی سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا کہ اپنے پاکیزہ مالوں سے بھی خرچ کرو اور جو زمین کی پیداوار ہے اس میں سے بھی خرچ کرو۔ زمین کی پیداوار میں سے جو اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے اسے عشر کہتے ہیں۔ عشر ہر اس مسلمان پر فرض ہے جس کو زمین سے پیداوار حاصل ہو، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، عاقل ہو یا نہ ہو، بالغ ہو یا نابالغ ہو، قرض دار ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں مسلمان پر زمین کی پیداوار کا عشر دینا فرض ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر ایک زمین کا مالک ہے، اس نے کسی دوسرے کو مزارع رکھا ہے، وہ زراعت کرتا ہے اور اس کو زمین کا کرایہ رقم کی صورت میں دے دیتا ہے اور پیداوار وہ خود رکھتا ہے، تو اب مالک پر عشر نہیں ہوگا، اسی مزارع پر عشر ہوگا، وہ ساری پیداوار کا عشر دے گا۔ اور اگر وہ دونوں پیداوار میں شریک ہوتے ہیں، یعنی کچھ حصہ مالک کو دیا جاتا ہے اور کچھ مزارع کو دیا جاتا ہے، تو جتنی پیداوار مالک کو ملے گی وہ اس کا عشر ادا کرے گا اور جتنی پیداوار مزارع کو ملے گی اس پر اس کا عشر ادا کرنا فرض ہوگا۔ ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ ایک بندے نے فصل پکنے کے بعد یا پھل وغیرہ پکنے کے بعد فروخت کر دیے، تو اب جس نے بیچے ہیں اس پر اس پیداوار کا عشر دینا فرض ہے، اور اگر اس نے پکنے سے پہلے بیچے اور خریدار نے خرید لیے بعد میں پکے، تو اب خریدار پر اس کا عشر دینا فرض ہے۔